معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روح پرور داستان۔ رات مدینہ کی سرزمین پر اتری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی صحرا کی ٹھنڈی ہوا آ کر گھروں کے دروازوں سے ٹکراتی اور ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کرتی، مگر اس رات میں کچھ اور ہی سرور تھا۔ آسمان اپنی وسعت میں خاموش کھڑا تھا، جیسے خود بھی کسی عظیم راز کے کھلنے کا منتظر ہو۔ یہ وہ رات تھی جسے لیلۃ المعراج کہا جاتا ہے، وہ رات جو کائنات کے لیے رحمت بھی ہے اور رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی فضیلت بھی۔ آغاز معراج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب تشریف فرما تھے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل اپنے رب کے ذکر میں کھویا ہوا تھا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید ہودج تھا اور ساتھ ایک پاکیزہ جانور جسے براق کہا جاتا ہے، سفیدی میں چمکتا ہوا، روشنی میں نہایا ہوا، بجلی کی طرح تیز مگر انتہائی پرسکون۔ جبرائیل علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت معراج آ گئی ہے، رب العالمین آپ کو اپنے حضور بلانا چاہتا ہے۔ یہ اعلان اتنا عظیم تھا کہ زمین و آسمان نور کے ذروں تک میں عقیدت کی لہر دوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور براق آسمان کی جانب ایسے بڑھا جیسے روشنی سے روشنی مل رہی ہو۔ بیت المقدس کا سفر۔ چند لمحوں میں براق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام صف باندھے کھڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار انبیاء سب اللہ کے محبوب کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ وہ نماز ایسی تھی جس کی روحانیت کو فرشتے بھی حسد بھری محبت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نماز اس بات کا اعلان تھی کہ تمام انبیاء کی قیادت کا تاج ہمیشہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ نماز مکمل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، گویا کائنات کا ہر دروازہ ان کے لیے کھل رہا ہو۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اجازت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا یا صالح بیٹے اور نبی۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں نے انبیاء نے محبت سے استقبال کیا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام، جمان و نور میں ڈوبے ہوئے یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام، جن کی عبادت کا شہرہ آسمانوں میں تھا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا، اے کلیم اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ کی امت کی تعداد جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آگے بڑھے اور کہا، یہ میرے بیٹے، یہ میرے وارث، یہ اللہ کے محبوب۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا، یہاں سے صرف آپ جا سکتے ہیں۔ اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رب کے جلووں کے حضور جا رہے تھے۔ نور کا سمندر، عظمت کی تجلیاں، رحمت کی بارش، وہ مقام جسے نہ لفظ بیان کر سکتے ہیں نہ خیال چھو سکتا ہے۔ رب سے کلام۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا، امت کے لیے تحفہ دیا۔ نماز۔ پہلے 50 فرض تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت سے گھٹتی ہوئی 5 رہ گئی،
मगर सवाब अब भी 50 का है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का सबसे अजीम इजहार था। जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा। अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत के बाग दिखाए, नहरें, फूल, नूर के घर, वो नेमतें जिनका वादा नेक लोगों के लिए है। फिर दोज़ख का मुशाहिदा भी करवाया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाकर अपनी उम्मत को गुनाहों से डराएं। वापसी का सफर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो रात अभी बाकी थी। ये सफर जो जमीन वालों को तवील लगता है, मगर अल्लाह की कुदरत से चंद लम्हों में मुकम्मल हुआ। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को ये अजीम वाकया सुनाया। कुछ लोग मान गए, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जो दिल के सच्चे थे वो ईमान में मजीद मजबूत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बिल्कुल सच फरमाया है। उसी दिन उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। मेराज का वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मकाम तक ले गया। इस उम्मत को कितना अजीम तोहफा नमाज मिला और ईमान वालों के लिए रहमत की राहें कैसे खुलती हैं। ये रात हमें याद दिलाती है कि इंसान की हकीकत उसकी जमीन पर नहीं, उसके रब से ताल्लुक में है।